الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الهدى وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني 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 يا رسول الله. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم
کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے باواز بلند محبت دے نال عقیدت دے نال اکھاں بند کر کے آقا دے روزے دا تصور جما کے دل وچ آقا دا پیار لے کے سینے وچ آقا دا عشق لے کے محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا ارے چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دے اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دے رل کے پڑھ لو اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دے اور عرشاں دا لاڑا ڈھکے آئے ویڑے صدیق دے عرشاں دا لاڑا ڈھکے آئے ویڑے صدیق دے کہندے انسان نہیں کہندے فرشتے ہونگے کہندے فرشتے ہونگے بھئی قسمت صدیق دے کہندے فرشتے ہونگے قسمت
صدیق دی پاک نامے زبانہ نو پاک کر چھڑ دے رل کے لے چھڑو کہندے فرشتے ہونگے قسمت دے پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے اور مننائی جے خدا نو مننائی جے خدا نو مننائی رسول نو مننائی جے خدا نو تے مننا رسول نو مننی پوے گی تینو امامت صدیق دے میرے آقا دے یار دی امامت مننی پائے گی پہلے خدا نو مننائی مصطفیٰ نو مننائی تو پھر پہلے صدیق اکبر نو مننا جو مننے گا خدا بھی نال مل جائے گا مصطفیٰ بھی مل جائیں گے مننی پوے گی تینو امامت صدیق دے مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت اور آتے نو میں وکھاوا اور دشمن صدیق دے آتے نو میں وکھاوا دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی اندروں بھی کالے باہروں بھی اوہی جڑا میں کیا چھڑیا ہر پاسیوں کالے مار جان تے پھر کالے زندہ رہن تے پھر کالے قبر جان تے پھر کالے اوتھے اٹھن تے پھر کالے میں تنو دکھانا روایت میں پڑھی ہے حضرت مولا علی رو میرے آقا نے فرمایا اے علی قیامت والے دن جڑے تیرے منن والے ہونگے نا حضرت مولا علی نے میرے آقا نے فرمایا اے علی قیامت والے دن دنیا چ جڑے تینوں منن والے ہونگے انہاں دے منہ چمک دے ہونگے تے جڑے تیرے منکر ہونگے ایتھے کلے مولا علی نہیں علی نو جے مننا ہی تے صدیق نو پہلے مان پھر علی بھی آپ پہ ہی مل جائے گا حضور نے فرمایا میدان معاشر اندر کئیاں دے چہرے کالے ہونگے علی تے کئیاں دے چمک دے ہونگے یا رسول اللہ کون ہونگے فرمایا جنہ دے چمک دے ہونگے وہ تیرے ہونگے جنہ دے چمک دے ہونگے پہچان دنیا اچھی کر لو جنہ دے اوتھے چمک دے نے انہ دے اتھے بھی چمک دے انہ دے تن بھی چمک دا ہے انہ دے من بھی چمک دا ہے وہ دشمنی نہیں رکھ دے کسے دی کیوں چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی حضرت ابو بکر صدیق دا بغض ہوئے سینے وچ
بندہ کبے میں مسلمان شکل ہی نہیں لگدا مسلمان اوہی ہے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا بھی نوکر ہے مولا علی حیدر مشکل کشا دا بھی نوکر ہے اوہی مسلمان ہے اون دا چہرہ رب دنیا وچ بھی چمکدا رکھے گا قبر و حشر وچ بھی چمکدا رکھے گا آپ ہی چمک جان گے جدوں دل وچ پیار ہوئے گا ایسا ایسے گلوں کہنے ہیں دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا او بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا ویکھ ادھر ملا ویکھ تو کہنا ہے اے امام حسن دا تو حسین دا ذکر نہیں کر دے آل پاک دا ذکر نہیں کر دے میں آکھیا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہے لیکن اسا ایتھے بھی مولا علی دے پترہ دا پیا ذکر کر دے دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی اور پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی قیمت وہی جاندہ ہے نا جڑا چیز نو جاندہ ہوئے ابو بکر صدیق نو کوئی ماڑا بندہ جان ہی نہیں سکدا اولے دل والا جان ہی نہیں سکدا ابو بکر صدیق نو جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے یا اندہ خدا جاندہ ہے کوئی ماڑا بندہ جان ہی نہیں سکدا حضرت ابو بکر صدیق دی اتنی اعلیٰ شخصیت اتنی عرفہ شخصیت اتنی کمال شخصیت اتنی عرفہ شخصیت اتنی بلند و بالا شخصیت کہ کوئی دنیا دار جان نہیں سکدا دنیا دار پیار بھی نہیں کر سکدا پیار بھی اوپر ہی کر سکتا ہے جنہوں میرے آقا پسند کر لیں یا جنہوں یار غار خود پسند کر لیں دنیا دار بندہ ہوئے ان دے تو ایمان والا جڑا نمازی ہے او افضل نمازی تو متقی بندہ افضل متقی تو ایک عام ولی افضل پھر ایک ولی تو دوسرا ولی افضل پھر ولیاں وچ بعض مراتب نے پھر چل دیاں ان سارے ولیاں تو کتب افضل پھر اس کتب تو کتب الاقتاب افضل پھر اس کتب الاقتاب تو ابدال افضل پھر اس ابدال تو غوث افضل پھر غوث تو غوث العظم افضل اے دنیا دی ایک ڈگری ہے جیڑی کہ حضرت غوث اعظم تو علاوہ کسے نو نہیں ملی امتیاں وچوں سینکڑوں صدیاں بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ غوث اعظم ہے میرے غوث اعظم فرماندے سن اے گل میری یاد رکھیا جے اللہ دیاں بعض چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں لوکاں دی سمجھ اچ نہیں آ سکدیاں اور یاد رکھیا جے عبدالقادر جیلانی اللہ دی او چیز ہے جیڑی لوکاں دی سمجھ اچ نہیں آ سکدی اگر ولیاں وچوں جیڑا افضل ہوئے او بندیاں دی سمجھ نہیں آ سکدا جیڑا صحابہ وچوں افضل ہوئے جڑا صحابہ وچوں افضل تے اعلیٰ ہوئے اور کیویں سمجھ آ سکتا ہے سمجھ بھی اونوں ہی آ سکتا ہے جن دے دل وچ ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا آقا دے ہر یار دا پیار ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرا آج دا موضوع عشق سیدنا صدیق اکبر جڑا کہ آپ میرے آقا نل کریا کر دے سن حضور علیہ السلام دی بارگاہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نو بیلی بیٹھے ہوں نا تو پوچھ لیندے نے ہاں بھائی دس تینوں کی چیز سونی لگ دی ہے
تیرا کی کرن نو دل کردہ ہے یار یار بیٹھے ہونا تے پوچھ لیندہ بندہ بھئی دس تیرا کی بہتا کرن نو دل کردہ ہے ایویں میرے آقا نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھیا تے ابو بکر صدیق دا جڑا جواب سی نا ٹھر جاواں میں سبحان اللہ بھی کیا چھڑا حضرت ابو بکر صدیق آقا دی بارگاہ دے اندر موجود نے حضور نے فرمایا اے ابو بکر دس تینوں سب نالو بہتی چیز کیڑی پسند ہے حضرت ابو بکر صدیق کردے نے یا رسول اللہ النظر الیکا النظر الیکا وانفاق مالی علیکا والجلوس بین یدیکا ان دے وچ کا اس تو مراد کوئی اور نہیں میرے آقا دی ذات ہے حضرت ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے نے صحابہ بھی موجود ہیں حضور نے پوچھیا تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا میرا دل کردہ ہے ہر ویلے تیرا چہرہ ہوئے تے ابو بکر صدیق دیاں اکھاں ہون سبحان اللہ میں دی آئی نہیں جی میں دی آنی چاہی دی سی تین جملے نے میں دوبارہ پھر پہلا بولیں لگا حضور نے پوچھیا ابو بکر صدیق تیرا دل کی کردہ ہے ابو بکر صدیق کہنے نے یا رسول اللہ النظر الیکا یا رسول اللہ تو اڈا چہرہ مبارک ہوئے تے ابو بکر صدیق دیاں اکھاں ہون دوجہ نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے یا رسول اللہ وانفاق مالی علیکا ابو بکر صدیق دا مال ہوئے تے تساں منڈی جاؤ تیجہ نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے والجلوس بین یدیکا یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے ابو بکر صدیق دا دل کردہ ہے کہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھا ہوئے تے تساں بھی ہوو یا رسول اللہ بیٹھیاں زندگی لنگ جائے یا رسول اللہ تساں بھی بیٹھے ہو وہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھا ہوئے کہ ایویں بیٹھیاں ہی ٹائم لنگ جائے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق دا اے دل کردہ ہے اسے گلوں علامہ اقبال نے آکھیا سی آپ نے آکھیا سی باقیاں نو اور کوئی شاید چاہی دی ہوئے گی انہاں نو لب بھی جاندی ہوئے گی لیکن ابو بکر صدیق اوے جن دے واسطے اللہ دا رسول کافی ہے انہوں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں انہوں اگر چاہی دائے تے اللہ دا رسول چاہی دائے حضرت ابو بکر صدیق زبان حال وچ کہنے ہونگے حضرت ابو بکر صدیق کہنے ہونگے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں آقا تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان یا رسول اللہ قربان دلوتا ہے تمہاری ہے یا رسول اللہ قربان دلوں کا ہے کیا شان تمہاری ہے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق دیاں اکھاں میں تے تہاڈا چہرہ ہوے ابو بکر صدیق دیاں یا رسول اللہ اے نگاہ ہوون تے تہاڈا چہرہ ہوے ابو بکر صدیق دا مال ہوے تے تساں تقسیم کردے رہو یا رسول اللہ تساں بھی بیٹھے ہوو تے ابو بکر صدیق بھی تہاڈے نال بیٹھا ہوے تے بیٹھیاں ٹائم لنگ جائے پتہ ہی نہ لگے پتہ ہی نہ لگے اے تے میرے آقا دے سامنے بیٹھن دا کمال ہے ہن میں تانوں آج ہجرت وال لے کے جانا ہے میرے آقا نے جڑی ہجرت فرمائی مکہ تو مدینہ آج اس دی طرف تانوں لے کے جانا ہے پھر اینڈ تے حضرت ابو بکر صدیق دا پیار حضور علیہ السلام نے روایات یا کتاباں نے اندر لکھے میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق نو حکم دیتا اے ابو بکر صدیق اللہ نے جدو حکم دینا ہے تو میں تیرے نال ہجرت کرنی ہے
ہن لوکی کہیں دینے بھی علی بھی سن میں کیا علی سن جتھے رب نے چاہیا ابو بکر صدیق اوتھے سن جتھے مصطفیٰ نے بھی چاہیا تے رب نے بھی چاہیا ہے علی بھی اپنی جگہ تے ابو بکر صدیق بھی اپنی جگہ تے ادھر بھی رب رسول دی منشا ہے ادھر بھی رب رسول دی منشا ہے دونوں پاس ہے کسی ایک ہستی دی اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق نو 3 مہینے پہلے کنے مہینے پہلے 3 مہینہ پہلے حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ایسا تواڈے نال ہجرت کرنی ہے رب دا حکم ہے کہ یار دے نال جائے گا ابو بکر صدیق دے نال ہے محبوب تسا مکہ چھڑ کے مدینے جانا ہے حضور نے حکم دے دیتا اے بھی فرما دیتا اے ابو بکر صدیق آپ پر رات ویلے نکلنا ہے کدو نکلنا ہے رات ویلے حضور علیہ السلام آپ نے حکم دے دیتا ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کی کر دینے آپ نے 2 اونٹنیاں خریدیاں 2 اونٹنیاں خریدیاں اور خرید کے حضرت ابو بکر صدیق انہاں نو روزانہ خود لے کے جاندے نے اور انہاں نو چارہ چراندے نے چارہ پاؤندے نے انہاں نو باہر لے کے جا کے چرا کے خود لے کے آندے نے اور اے جڑا ککر ہوندا ہے نا ککر روایت دے الفاظ نے ککر دا اگلا جڑا نرم حصہ ہوندا ہے او توڑ کے اپنیاں تیار کر دیا اونٹنیاں نو کھلاندے نے روزانہ لے کے جاندے نے خود خدمت کر دے نے حضرت ابو بکر صدیق ہن ایک دن حضور علیہ السلام حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے جڑے 3 مہینے گزرے نا حضور ہر روز صبح بھی تے ہر روز شام نو بھی میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق دے ویڑے ہوندے سن دعا کرو سونا ساڑھے بھی ویڑے کدی آ جائے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں ایک دن میرے آقا خلاف معمول پہلے کدی صبح ہوندے نے کدی شام نو ایک دن دوپہر دا ویلا ہے سورج اپنی گرمی اپنی تپش پر سارے آئے ادھر محبوبے ول ویکھیا آمنہ دا لال عبداللہ دا در یتیم میرا آقا میرا باپ دا بھی آقا حضرت محمد مصطفیٰ فرماد اللہ پیانے نے حضرت عائشہ کنیوں نے میں اپنے ابا جان آکھیا ابا جان آج میرے آقا آ رہے میرے آقا آ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی ایویں نہیں ہوتے اے بھی انہاں دی کرم نوازی ہے آج حضرت ابو بکر صدیق دے گھر میرے آقا آئے صبح بھی ہونے نے شامی بھی ہونے نے آج بلا خلاف ترتیب میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر آئے حضرت ابو بکر صدیق دا دامن پکڑ کے انہاں دے قدمہ دے اندر اپنے ہتھاں نو رکھ کے اسا بھی اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر التجا کرنے ہو اسا کہنے کدی غریباں دے محلے یا لارل کے پر چھٹو کبھی غریباں دے محلے للہ کبھی گناہگارا میرا
یا ادھروں میرے آقا نے حضرت اما عائشہ فرماؤں نے میں اپنے ابا جان نو دسیا حضرت ابو بکر صدیق نے بیٹی کم نہ لائے ہون گے اج میرے آقا نے پھر کرم فرما چھڑیا ہے ادھروں میرے آقا آ کے فرمایا اے ابو بکر صدیق اللہ دا حکم آ گیا ہے آپ بڑی جلدی ہجرت کر کے مدینے چلے جانا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا ادھروں حضور نے ابو بکر صدیق نو فرمایا تے کروں باہر نکلے ابو بکر صدیق دے چہرے تے بھی رونق تے پہلے ہی ایسی لیکن یار نال جدائی والا وقت سب نو جدا کر کے یار دے نال رہن والا وقت ابو بکر صدیق دے چہرے تے اور خوشی لے کے آ گیا حضرت اما عائشہ کہندیاں نے آقا جدو کروں باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا رہے نے اور دعاواں پہ کر دینے یا الہ العالمین تیرا فضل ہویا ہے کہ آج تو حبیب نو میرے نال بلکہ مینو اپنے حبیب دی سنگت اختیار کرن دی توفیق عطا فرما چھڑی ہے آقا علیہ السلام نے ادھروں حکم دیتا حکم دے کے واپس اپنے گھر اپنے کشانہ اقدس چلے گئے گھر جا کے حضور نے حضرت مولا علی سنی ٹھنڈا نہیں پہ سکتا علی دے نام تے گاج واج کے بولو ذرا سبحان اللہ جتوں تک آواز آ رہی ہے پتہ لگو پکے ہاتھ کو بیٹھے ادھروں حضور نے حضرت مولا علی نو بلایا گھر دے اندر مولا علی آئے دعا کرو مولا علی بھی آ جاون اے بھی آ گئے تے وارے نیارے ہو جان گے حضرت مولا علی نو میرے آقا نے اپنے کاشانہ اقدس تے بلایا حضرت مولا علی آئے حضور نے حضرت مولا علی نو بلایا آپ آئے تو حضور نے فرمایا علی اے میرے کول چند امانتاں نے تے اے پھڑ لے تے اے میں تینوں دے کے جا رہے ہیں اے فلانے دیو اے فلانے دیو اے فلانے دیو اے فلانے دیو تے علی صبح دا سورج چڑھے نا حضور جان دے سن علی نو کچھ نہیں ہونا سورج چڑھ جانا ہے کافر جی میں مرضی تلواراں پھڑ کے باہر کھڑے رہن حضور جان دے سن حضور نو اللہ نے علم غیب دیتا سی نا حضور جان دے سن سورج چڑھے گا علی بیدار ہوئے گا پھر جا کے امانتاں بھی دوے گا حضور نے فرمایا علی اے امانتاں پھڑ لے اے فلانے دیو اے فلانے دیو اے فلانے دیو اے فلانے دیو حضرت مولا علی نے امانتاں پھڑیاں تے اکھاں حضور دے چہرے وال تے پوچھدے نے یا رسول اللہ اے تے لوکاں دیاں امانتاں نے حالے بھی تھلے رہ گئے میں سمجھا نہیں سکیا اللہ لفظ آسان کرے میں دوبارہ پھر کہنا حضور نے امانتاں پکڑائیاں حضرت مولا علی امانتاں پکڑ کے حضور دے چہرے والے ویندے نے تے پوچھدے نے یا رسول اللہ اے تے لوکاں دیاں امانتاں نے حضور نے پوچھیا پھر علی حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ اے تے لوکاں دیاں امانتاں نے تو تساں تے رب دی امانت ہو اے لوکاں دیاں امانتاں نے اے مینوں دے چلے ہو حضور نے فرمایا ہاں ہاں علی اے رب نے حکم دیتا ہے اے امانتاں علی نو دینیاں نے اور جڑی رب دی امانت رب دے حکم دے نال اللہ دے حکم دے نال اے امانت رب نے حضرت صدیق اکبر نو سونپ چھڈی اے امانت رب نے اپنے یار نو دے چھڈی حضرت مولا علی آپ نے امانتاں پکڑیاں پکڑ کے کہندے نے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق دے مقدرہ تو قربان جاواں کڈے اونچے مقدرہ والا ہے حضور مولا علی بات کے اندر فرمایا کرتے سن ابو بکر صدیق میرے نالوں افضل بھی ہے اعلیٰ بھی ہے انہاں وچوں ایک خصوصیت جڑی رب نے حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرمائی او اے خصوصیت ہے اللہ نے انہوں اپنے یار دے نال ہجرت دی توفیق عطا فرما چھڈی حضرت ابو بکر صدیق آپ دے لئی حضور نے حکم فرمایا مولا علی خوش ہوئے یار دی گل سن کے یار ہی خوش ہوندا ہے
شاید پھر نہیں میں سمجھا سکیا میرے ہاں کوئی بیلی ہوئے انہیں سامنے میری تعریف کیتی جائے انہیں سامنے میری تعریف کیتی جائے کانڈ پچھوں میرے سامنے نہیں تو جدو میرا بیلی میری تعریف سنے گا خوش تو ہوئے گا نا کیونکہ بیلی ہے انہوں خوشی ہوئے گی یار اچھا کام کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھا کر رہے ہیں انہوں خوشی ہوئے گی حضرت ابو بکر صدیق بیلی نے علی دے حضرت مولا علی تے سامنے جدو حضور نے ابو بکر صدیق دا ذکر کیتا انہوں نے اچھے بختہ دا ذکر کیتا تے حضرت مولا علی مسکرائے پتہ لگیا انہاں وچ نفرت کوئی نہیں رب نے پیار داخل کر چھڑیا ہے اچھا ہون اگلی گل میرے آقا نے حضرت مولا علی نے فرمایا علی امانتاں پکڑ لے بستر سے لیٹ جا کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کافر کچھ نہیں کر سکتے میرے آقا نے مولا علی نے فرما کے میرے آقا دروازے دے قریب آئے اے جو تو حضور دروازے دے قریب آئے نا اس تو پہلے تھوڑا جا پس منظر ہے ہونوں لوکاں نوں جڑے کافر سن اور مکے دے کافر انہاں نوں پتہ لگ چکیا سی کہ حضور نے بھی ہجرت کر جانا ہے صحابہ تے چلے گئے بعض صحابہ چلے گئے بعض چاہے تو انہاں نوں پتہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کی کر جانا ہے ہجرت کر جانا ہے ہن انہاں نے دار الندوہ قصی بن کلاب انہاں دا ایک گھر ہوندا سی انہاں نے بیٹھ کے میٹنگ واسطے ایک گھر مقرر کیتا آیا سی ابو جہل اتبا شہبہ ان دی کمپنی نے اتھے سارے بہ جاندے اور اے انہاں دی خصوصیت سی اس دار الندوہ دی کہ اتھے 40 سال تو تھلے آلہ بندہ نہیں بہندہ سی جن دی عمر 40 سال تو اوور ہوندی او اس بیٹھک دے اندر بیٹھ سکدا سی سارے ابو جہل دی عمر دے بیٹھے لوگ بڑے انہاں دے سیانے بیٹھے گلاں پہ کردے نے سوچ دے پئے نے بھئی آپا نبی پاک نو کیویں روکیے آپا اس محمد نو کیویں روکیے آپا اس احمد نو کیویں روکیے اینو روکنا چاہیے نہیں تا جے ایتھوں نکلیا تو پھر تو گل اگے ود جانی ہے میں آکھیا تواڈے روکن نال تھوڑی روک جانا ہے اے تے گل جدو رب نے ودا چھڈی تے ود ہی جانی ہے اے قیامت تک نہیں روک سکتی ابو جہل اتبا شہبہ بیٹھے میٹنگ پہ کر دے میٹنگ کردیاں دروازے تو دستک ہوئی کی ہوئی دستک ہوئی دلائل النبوہ تفسیر سیرت حلبیہ اور مکاشفت القلوب اور اس تو علاوہ اور کئی کتابوں دے حوالے میرے کو موجود نے اے میٹنگ جاری ہے ادھر ابو جہل تو ساری کمپنی بیٹھی ہے ادھروں دروازے تے دستک ہوئی تے بوا کھلیا تے سامنے شیخ نجدی ہے کون ہے شیخ نجدی کی شیخ نجدی کی کون شیخ اساں تے نہیں آکھیا نجدی سی اساں تے نہیں آکھیا نجدی سی اے تے میرے اعلیٰ حضرت ونڈ کر کے چلے گئے اعلیٰ حضرت فرمانے نے تجھے سیار جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بوا کھلے آتے سامنے شیخ نجدی پوچھیا کون جی میں شیخ نجدی ہاں نجد دا رہن آلا جنہوں آج کل ریاض بھی کہیں دینے اتھوں دا رہن آلا تے ہے کون سی شیطان کون سی شیطان تے صورت اختیار کر کے آیا نجدیاں دی پتہ لگیا انہاں دی صورت اچھی ہوندہ ہے انہاں دی صورت انہوں بڑی پیاری لگ دی ہے کہ انہاں دی صورت اچھی ہوندہ ہے آیا آ کے بہ گیا ہن فیصلے ہو رہے ہیں کوئی کی اپنی طرفوں ڈیسیجن دے رہا ہے کوئی کی گل کر رہا ہے کوئی کی دے رہا ہے ایک گلاں ہوندیاں سارے نے اپنے اپنے ہوتے رائے پیش کی تھی اے شیخ نجدی صاحب سامنے بیٹھے نے ابو جہل نے سمجھا بابا کوئی سیانا بندہ ہے پر انہوں نہیں سی پتا شیطان ہے پر ہے شیطان ہی سی او ابو جہل آکھے بھئی اے گل میں ٹھیک لگ دی جدو کوئی بندہ مشورہ دوے اے
آکھے نہیں اے گل ٹھیک نہیں سارے آکھیا ابو جہل سارے دیا گلاں دا رد پیا کرنا ذرا تو دس کیڑی گل ٹھیک ہے ابو جہل نے آکھیا ہن ابو جہل گل کرن لگا ابو جہل کہندا ہے سارے قبیلیاں وچوں ایک ایک نوجوان جڑا نوجوان ہے انہوں باہر کڈو انہوں تلوار دو تلوار دے کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر دے سامنے کھڑا کر دو جویں بھی بوا کھلے سارے کٹھے رل کے حملہ کر دینا بعد وچ اے تواڈے کولوں بدلہ بھی نہیں لے سکن گے اے اینے قبیلیاں دا کیویں مقابلہ کرن گے ابو جہل نے جدوں گل کیتی شیخ نجدی کہندا واہ 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 کیا گل کیتی کیا فیصلہ دیتا ہے کیا رائے پیش کیتی ہے اے مینوں بھی منظور ہے کی ہے مینوں بھی منظور ہے اچھا ایک گل منی گئی ڈیسیجن ہو گیا ابھی ہون اینجی کرنا ہے ہر ایک قبیلے دے وچوں ایک فرد کڈیا گیا بندہ کڈیا گیا نوجوان منڈا کڈیا گیا تلوار تھما دتی گئی اینج حضور دا بوبا ہے گھر دا حضور دے دروازے دے سامنے آ کے سارے دوواں سڑاں تے لینا بنا کے کھڑے ہو گئے کہ جی میں حضور نکلن گے ماد اللہ حملہ کر دیاں گے ادھروں او سارے آ کے کھڑے ہوئے حضور نے مولا علی نو امانتاں دتیاں تو حضور دروازے دے قریب پہنچے تے ادھروں رب والو حضرت جبریل امین آئے حضرت جبریل امین آئے نے آکے آقا دیوار کا اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ کافران نے باور منصوبہ بنایا ہے کافران نے باور اپنے اندر ایک فیصلہ کر کے انہوں نے باور بندے کھڑے کر چھڑے نے یا رسول اللہ باور خطرہ ہے میرے آقا نے فرمایا رب دا کی حکم ہے حضرت جبریل کہنے نے سونا رب فرماتا ہے میرے آقا نو میرے محبوب نو جا کے آنکھو سورہ یاسین پڑھن کی پڑھن سورہ یاسین پڑھن حضور نے فرمایا حضور دی بارگاہ حضرت جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ رب دا حکم ہے میرے محبوب نے فرمایا سورہ یاسین پڑھن یاسین شریف پڑھ کے ہاتھ وچ مٹھی وچ مٹی لے کے کنکریاں لے کے میرے محبوب نے فرمایا سورہ یاسین پڑھ کے اون دے اوتے پھوک مارا کنکریاں لے کے سورہ یاسین پڑھ کے پھوک مارن پھوک مار کے بوا کھول کے ایویں سٹ دین او ملا تو کہنے میں نبی ورگا نبی میرے ورگا تیری شان تیرا مقام تیرا تے کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا دی شان ہو میرے آقا دی شان میں اندر اللہ دا قرآن آیا اللہ نے فرمایا فما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی فرمایا اے ہاتھ دے اندر کنکریاں لے کے سورہ یاسین پڑھ کے پھوک مار کے دم کر کے اے میرے آقا نے جڑا دم کیتا ہے آج کچھ لوگ دم دے منکرنے میں کیا تساں اونا دی نسل جنہ ہوتے دم نے اثر کیتا ادھروں میرے آقا نے دم کیتا رب فرماؤں دے اے ہاتھ وچ جڑیاں کنکریاں اے جڑیاں کنکریاں نے اے میرے محبوب نے نہیں پھینکیاں ولیکن اللہ رما اے میں خود خدا نے سٹیاں لے اے میں خود خدا نے سٹیاں نے اج دا ملا کہندہ ہے حضور حاضر و ناظر نہیں کہندہ حضور حاضر و ناظر نہیں اگر حاضر و ناظر نے تو سانو کیوں نہیں نظر آؤں دے میں آکھیا جدو میرے آقا دنیا میں بظاہر موجود سن صرف صدیق نو نظر آئے لے ادھروں میرے آقا نکلے لے حضور نے ہمیں کنکریاں پھینکیاں کسے کافر نو میرے آقا نظر نہیں آئے میرے آقا انہوں نے بچو حرام دنال چلدیاں گزر گئے کسے کافر نو نہیں دسے لیکن جدو دسے تیار نو دس پہلے اگر میرے آقا بظاہر دنیا تو پردانہ کر ادوں بھی حاضر و ناظر ہون دے باوجود کافرانو نہیں دس دے اج
اج بھی اگر میرے آقا چاہن تے اپنے غلام نو دس جاندے نے آ بھی جاندے نے کرم فرما جاندے اس گلوں سا کہنے یقین آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے آقا کل بھی چامن تے نظر آ جاندے نے آج بھی چامن تے نظر آ جاندے نے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق دے بوے تے پہنچے جا کے حضور نے دروازے تے دستک دتی ادھروں حضور دا حالے ہاتھ بوے دے نال لگیا ہے ادھروں حضرت ابو بکر صدیق نے بوہ کھول چھڑیا ادھروں حضور دا ہاتھ دروازے نال لگیا ادھروں حضرت ابو بکر صدیق نے بوہ کھول چھڑیا میں آکھیا کنے بے تاب ہوں گے ابو بکر صدیق اے بے تابی دا حضور نے بات جاتا تھے عائشہ تو پوچھیا اے عائشہ جدو میں دروازہ حالے چاچنال کھڑکایا بھی نہیں کہ ابو بکر صدیق نے بوہ کھول چھڑیا ہونا لا جملہ جڑا حضرت عائشہ صدیقہ دا فرمایا ہویا ہے ایڈا وزنی ہے سنیوں اٹھ کے چھت نال بھی لگ جاؤ تے گل تھلے دی نہیں دی اتے دی ہے اس تو میں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے جدوں دا سنیا سی نا تو آڑے نال جانا ہے 3 مہینے تو زیادہ عرصہ گزریا حضرت عائشہ کہیں دیا نے یا رسول اللہ جدوں دا میرے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق نے سنیا سی نا ہجرت کرنی ہے یا رسول اللہ اے بھی سنیا سی رات نو کرنی ہے اودوں تو لے کے اج تک میرے ابا جان کدے رات نو ستے ہی نہیں جدن دا سنیا سی ہجرت کرنی ہے اودوں تو لے کے اج تک ستے اینو ہی تے عشق کہنے اینو ہی تے عشق کہنے اے عشق جڑا بندے نو اگے لے جاندا ہے اے عشق جڑا بندے نو اگے لے جاندا ہے جڑا محبوب دے قریب کر دیندا ہے جڑا محبوب دا قرب لے کے دیندا ہے جڑا محبوب دی محبت پکی لے کے دیندا ہے اس گلوں شاعر بولیا شاعر بول کے کہندا ہے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ کھلا دیکھدا جتھے چاہتا جھکا دیندا عشق دا سر بات نہ کہ بلا بکھدا اس گلوں شاعر اور بھی بولے آئے پنجابی دا ہی بولے آئے بول کے کہندا ہے عشق دے سکول دے اصول وکھرے عشق دے سکول دے اصول وکھرے ایتھے وکھریاں کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں او عشق دیاں یاداں نہیں لائیاں جاندیاں عشق دیاں یاداں نہیں لائیاں جاندیاں جو لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جان دیا حضور نے آ کے دروازے تے دستک دیتی حضرت ابو بکر صدیق نے بوہ کھولیا حضور نے دیکھیا مسکرائے ابو بکر صدیق نے دیکھیا آقا آ گئے نے کہ وہی رات آ گئی ہے حضور نے گھر دے اندر لے کے آئے حضور نے فرمایا صدیق چلیے جی چلیے یہ تو پتہ لگیا حضرت ابو بکر صدیق تیاری پہلے ہی کر کے بیٹھے سن حضور نے فرمایا چلیے جی چلیے یا رسول اللہ چلیے فرمایا کنے جانور نے یا رسول اللہ 2 اونٹنیاں نے حضور نے فرمایا 1 مینوں بیچ دے 1 میں خریداں گا حضرت ابو بکر صدیق کہیں دے یا رسول اللہ آنا و مالی لاکا
یا رسول اللہ کلا میں ہی نہیں میرا سارا مال بھی تو اڈا ہی ہے. یا رسول اللہ کلا میں ہی نہیں میرا سارا مال بھی. ایسے گلوں بابا جی کہیں دے چلے گئے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروں جہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا. حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے یا رسول اللہ سارا کوئی تو اڈا ہی تے ہے. حضور نے فرمایا صدیق چلیے, فرمایا عرض کر دینے چلیے. حضور نے فرمایا ایک مینوں بیچ دیو, ایک میں خریداں گا تاکہ میں بھی ہجرت دا ثواب پا لواں. میرا دل کردا میں بھی ہجرت دا ثواب حاصل کرنا. حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق کہندے نے سونا جویں تہاڈا حکم. حضرت ابوبکر صدیق نو حضور نے جو معاوضہ دیتا, حضور نے حضرت ابوبکر صدیق نے پکڑیا, پکڑ کے حضور نے فرمایا چلیے. حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے یا رسول اللہ ایس بوئے تو نہیں نکلنا, گھر دی پچھلی سائڈ تے بوئے بنایا ہے, ادھروں جانا ہے, پچھلی سائڈ تو جانا ہے. حضور نے لیا نال, حضرت ابوبکر صدیق چل پے, آقا بھی نال نے, اور حضرت ابوبکر صدیق نے نال لیا. چل دے رستے دے اندر دا جڑا واقعہ ہے نا بڑا کمال ہے, سینے نو ٹھنڈ پا دیندا ہے. پتہ لگدا ہے عشق ایویں کرنا چاہیے. جدو بندہ ایویں عشق کر کے جاندا ہے نا پھر وفاواں بھی بڑیاں ملدیاں نے. دنیا ویندی رہ جاندی, وفاواں آئیاں کدھروں. بابا جی کہندے سن جنہاں دی وہ نوکری کیتی انہاں وفاواں بھی کر چھڑیاں نے, ہیں وفاواں آئیاں کدھروں. حضرت ابوبکر صدیق نے آکھیا یا رسول اللہ پچھلے بوئے تو نہیں کرنا ہے, ادھروں لے کے نکلے. آقا نال, نوکر ابوبکر صدیق, غلام بھی نال. حضور نے فرمایا چلیے. حضرت ابوبکر صدیق نے نال نال چلنا شروع کر دیتا. چل دیا رستے دے اندر جا کے حضور دے کدے اگے جاندے نے, کدے پیچھے آ جاندے نے, کدے سجے چلے جاندے نے, کدے کھبے چلے جاندے نے. میرے آقا نے فرمایا اے صدیق خیر انج کیا کر دے, کدی اگے جاندے ہو, کدی پیچھے آندے ہو, کدی سجے جاندے ہو, کدی کھبے جاندے ہو. میرے آقا نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق دا جملہ سن کے سنیو, باغ باغ سینے نہیں کرو. حضرت ابوبکر صدیق کہنے نے سونا ابوبکر صدیق دا جدو دل ڈر گئے کتے کافر آ کے اگے حملہ نہ کر دو. ابوبکر صدیق اگے چلا جاتا ہے, جدو دل ڈردا ہے پچھوں نہ آ جاؤ. ابوبکر صدیق پیچھے آ جاتا ہے, جدو دل ڈردا ہے سجیوں کوئی حملہ نہ کرے. ابوبکر سجے آ جاتا ہے, جدو دل ڈردا ہے کھبیوں کوئی حملہ نہ کرے. ابوبکر کھبے آ جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسے وچ وجہ کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے میں یا رسول اللہ کافروں دا کوئی تیر یا تلوار یا نیزہ اگر آوے تو صدیق نو لگے, صدیق دے یار نہ لگے. یا رسول اللہ جو بھی آوے مینوں آ کے لگے تھوڑے نیڑے نہ جاوے, کیونکہ سب کچھ میرا تھوڑے تو قربان ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق چل دیاں غار سور, او پہاڑی آئی غار سور والی. ہن حضرت ابوبکر صدیق نے تے میرے آقا نے حضور نے نال نال پہاڑی چڑھنا شروع کی تھی. آج جڑے بندے گیا ہوں گے انہوں نے معلوم ہوئے گا رستے بنے ہوئے نے آسانی چڑھنا سے. اس طرح حساب
آسانی ہے چڑھن واسطے، لیکن اس دور دے اندر نہ کوئی رستہ نہ کوئی چڑھن دا آسان طریقہ. حضور چڑھنا شروع کیتا نال نال تھوڑا جا چڑھے ہوئے تو حضور تھوڑے جے قدم نہ حضور علیہ السلام دے تھوڑے تھوڑے حضرت ابوبکر صدیق نو بوجھل نظر آئے، تھکے ہوئے نظر آئے. حضرت ابوبکر صدیق کردے نے سونیا میرے کندھیاں تے آ جاؤ، میرے آقا میرے کندھیاں تے آ جاؤ. ہن اے یاد رکھیا جے غار ثور دی زمین تو لے کے جنی اونچائی ہے 5500 فٹ بندی ہے. کنی 5500 فٹ، اتنی اونچائی طویل. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آقا نو کندھیاں تے بایا، ابو بکر صدیق نے اپنے آقا نو کندھیاں تے بٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق چڑھنا شروع ہوئے. اپنے بختاں تے ناز کر دے، اپنے بختاں تے خوش ہوندے ہوں چڑھائی شروع کر دیتی ہے، چڑھنا شروع کر دیتا ہے. تھوڑا جا چڑھے دل وچ خیال آیا او ابو بکر صدیق اے ویلا رب نے اج دے چھڈیائی، جنہ ہو سکتا ہی فائدہ اٹھا لے. حضرت ابو بکر صدیق پہاڑی جو تے چڑھنا شروع کیتا، چاندے تے پورا پیر بھی رکھ سکتے سن، لیکن شوق محبت دے نال، شوق محبت دے نال، شوق عقیدت دے نال، شوق عشق دے نال حضرت ابو بکر صدیق اپنا پورا پیر پہاڑی جو تے نہیں رکھ دے، بلکہ اپنے پپاں دے بل چل کے اپنے پپاں دے بل چل کے حضرت ابو بکر صدیق آپ پہاڑی تے آقا نو لے کے جا رہے ہیں، پپا دے بل چل دیا، پپا دے بل چل دیا. حضرت ابو بکر صدیق غار سے لے کے پہنچے، جا کے ہاتھ جوڑ کے کہنے یا رسول اللہ غار وچ پہلا تسا نہیں جاؤ گے، غار وچ پہلا صدیق جاوے گا. یا رسول اللہ تسانے صدیق جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے، جا کے دیکھیا غار دے وچ سوراخ نے. ہونے میں جملہ کہنے لگا جے مزہ آئے سن کے پتہ لگیا بھی صحیح کیا ہے تو پھر زبان اللہ کہہ چھڑیا جے. ادھروں آقا دے نال ایک عاشق آیا ہے، اے عاشق غار وچ گیا ہے پر پہلا نہیں دوجا ہے. اے عاشق غار دے وچ گیا ہے پر اے پہلا نہیں دوجا ہے. پھر پہلا عاشق کون ہے؟ پہلا عاشق وہ ہے جڑا 1100 سال تو اوتھے بیٹھا انتظار پیا کردا ہے، میرے آقا دا انتظار کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے آقا آ جامن تو میں بھی دیدار کر لوا. حضرت ابو بکر صدیق نے سارا غار بند کیتا، ایک رہ گیا وہ ڈنگ مارے سپ نے. حضرت ابو بکر صدیق نے سی تک نہ کیتی، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض بھی نہ کیتی. حضور دا سر انور آپ دی گود دے اندر روئے بھی نہیں، اکھاں دے وچ زہر دی درد دی وجہ تو آنسو آیا. آنسو جدو آ کے میرے آقا دے رخ انور تر گریا ہے، ادھر آ کے گریا ہے. او موتی جڑا حضرت ابو بکر صدیق دی اکھ وچ نکلیا، میرے آقا دی عشق دا موتی جدو یار کو لایا، میرے آقا کو لایا. آقا نے دیکھیا، اٹھ کے دیکھیا ابو بکر صدیق دی اکھاں وچ آنسو نے. فرمایا صدیق خیر ابو بکر صدیق نے سونا غار دے وچ کوئی شے ہے جڑی مینوں ڈنگ پہ مار دیے. میرے آقا نے فرمایا صدیق پیر پیچھے ہٹا، اے بھی بڑی دیر دا انتظار پیا کردا. آقا نے فرمایا پیر پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹایا. حضور نے اپنا لعاب حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لایا. حضرت ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لایا تے آرام ہو گیا. آرام ہو گیا تکلیف سے جڑی انہیں 8 10 یا 11 جنہیں بھی انہیں ڈنگ مارے سن بالکل آرام ہو گیا. حضور علیہ السلام دی اگر لعاب مبارک دے اندر انی شفا ہے، اکھ نکلی ہوئے تے جڑ جائے، بازو کٹی ہوئے تے لگ جائے، ٹانگ کٹی ہوئے تو حضور لعاب لا دیں تے لگ جائے. اے اگر لعاب دے اندر انی رب نے شفا رکھی ہے تو پھر میرے آقا دی ذات وچ رب نے کنیاں شفاواں رکھی ہوں گی.
میرے آقا دے نام وچ رب نے کنیاں شفاواں رکھیاں ہون گیاں حضور نے ابو بکر صدیق دے پیر اتے ایڑی اتے اپنا لعاب لایا حضرت ابو بکر صدیق نے آرام آ گیا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق چلیے حضرت ابو بکر صدیق اتھو نکلے اور اے یاد رکھیا جی ابو بکر صدیق کلا نہیں ابو بکر صدیق اللہ نہیں میرے آقا دی خدمت کرتا رہا بلکہ ابو بکر صدیق دی بیٹی بھی میرے آقا دی سفر ہجرت دی اندر خدمت کر دی رہی میرے آقا دی حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے بھی خدمت کر دے رہے حضرت ابو بکر صدیق دے غلام بھی خدمت کر دے رہے اے سارے آقا میرے آقا دی خدمت کر کے ایک گواہی دے رہے کلا ابو بکر نہیں ابو بکر دے نال جنہیں لوگ نے سب دیا جانا میرے آقا تو قربان کلا ابو بکر نہیں جنہیں نال لوگ نے سب دیا جانا حضور تو قربان نے اپنے آقا تو سب دا سب کچھ قربان ہے ایسے گلو شاعر بولے آخری شعر پڑھنا ہے محبت دنال پڑھنا ہے ذرا بولو سبحان اللہ دیکھو تو محمد میں کیا خوب سوار ہے دیکھو تو محمد میں کیا خوب سوار ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہم فخر سے کہتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے دربار ہو یا مسجد ہو غزوات ہو یا ہجرت ہو دربار ہو یا مسجد ہو غزوات ہو یا ہجرت ہو دن رات محمد کی حضرت ابو بکر صدیق دی گل ہو رہی ہے سن کے سنیو تھلے نہیں بہنا کھڑے ہو جانا محبت دے نال دن رات محمد کی خدمت میں گزار ہے ایک دن میرے آقا دا دربار حضور نے فرمایا اے صحابہ تھوڑا آیا کرو جنہ زیادہ آؤگے انی محبت دے اندر جدو بندہ کسے کو زیادہ جائے محبت دے اندر کمی ہو جاندی ہے میرے آقا نے صحابہ نے حکم دیتا کم آیا کرو تھوڑا آیا کرو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حکم دے چھڑیا سارے صحابہ دے نال صحابہ گھٹ آنے نے ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی گھٹ آنا شروع ہو گئے حضور نے پتہ کروایا ابو بکر صدیق دا پتہ کرو ایک باری پوچھیا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ آئے سن نماز پڑھ کے چلے گئے وہ میرے آقا بھی جان دینے ابو بکر صدیق آئے سن نماز پڑھ کے چلے گئے پہلی نماز سے پوچھیا صحابہ یہی جواب دیتا دوسری تے پوچھیا یہی جواب ہے تیسری تے پوچھیا یہی جواب ہے چوتھی نماز سے پوچھیا یہی جواب ہے پنجویں نماز سے پوچھیا یہی جواب ہے میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کے میرے یار نو لے کے آؤ صحابی کہنے حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا کہنے نے آقا پہ بلانے نے حضرت ابو بکر صدیق آئے حضور دی بارگاہ سے بیٹھے سرکار فرمایا ابو بکر صدیق تو آؤں نہیں ہے ابو بکر
صدیق تو آنا نہیں ہے میرے آقا دی بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے یا رسول اللہ تو سارا کم فرمایا ہے تھوڑا تھوڑا آیا کرو کم کم آیا کرو حضور نے فرمایا صدیق او تیرے لئی نہیں ہے اے ساڈا فرمان تیرے لئی نہیں ہے تو ہر ویلے آیا کر ہر آن آیا کر ہر گھڑی آیا کر اس لئے ایسا کہنے ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق ہمارے ہیں اساں تے الحمدللہ زینہ میں چوڑا کر کے اساں تے پورے ٹل دے نال ہر جگہ تے ببانگے دول کہنے آ کہ صدیق ساڈے نے تو آڑے نہیں یہ تو ساں کہیں دے ہو کہ ساڑھے نے نیلیاں پیلیاں دے نہیں صدیق سنیاں دے نہیں عمر بھی سنیاں دینے عثمان بھی سنیاں دینے میرے مولا علی مشکل کشا بھی سنیاں دینے کیونکہ مشکل کشان ہے نا جڑا ماندہ ہی نہیں ہوندہ کیوں ہو گئے جڑا ماندہ ہی ہوندے ہیں سنیاں دے ہیں حضرت امیر معاویہ بھی سنیاں دینے کوئی ساڑھے تو جدا نہیں اساں سارے ہیں دینا آلہ ساڑھا میں یار کسی نے منندہ کوئی اور نہیں اساں کسی اور ترازو تے نہیں تول دے اساں وینیاں انہوں آقا نل کنا پیارے جنہوں جنہ میرے آقا نال پیار ہوئے اسا انہوں دی غلامی اختیار کر لینے اسا انہوں دی نوکر بن جانے اللہ پاک سانو سارے انہوں ان پاکانے امت نال محبت دی توفیق عطا فرمائے اور دعا کریا کرو اللہ سانو سارے انہوں اے ہو جا عشق بھی عطا فرمائے اللہ پاک انہوں دی نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمین